بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ روزے کے ضروری احکام اور مسائل۔ روزے کے متعلق چند ضروری اہم مسائل اور احکامات مندرجہ ذیل ہیں۔ رمضان المبارک کے احکام، مسائل اور زکوٰۃ کا مسئلہ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کا انکار کرے مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار اور فاسق ہوگا۔ روزے کی نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصداً ارادے کو، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ: رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتے ہیں، بشرط کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: کان اور ناک میں دوا ڈالنا، قصداً منہ بھر قے کرنا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلے جانا، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ، لوہا یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہیں۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا پی لیا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا۔ تنبیہ: ان سب چیزوں سے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر بدون بھولنے کی بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے متواتر رکھے، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے، اور اگر روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اسی لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے: بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزہ مکروہ ہونے میں شامل ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کے رہنا۔ فسد کرانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں سے رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزے میں اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا وہ مندرجہ ذیل ہیں: مسواک کرنا، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، خوشبو سونگھنا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکہ لگوانا، بھول کر کھانا پینا، حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلے جانا، خود بخود قے آ جانا، سوتے ہوئے احتلام غسل کی حالت ہو جانا، دانتوں میں سے خون نکلنا مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آتا،
اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آتا، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے۔ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ عورت کے لیے ایام خیز میں اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور سب کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ روزے کی قضا۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا ہو تو جب عذر جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں ہے۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر رکھیں یا ایک ایک دو دو کر کے رکھیں۔ اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملیں اتنے ہی کی قضا لازم ہوگی۔ سحری۔ روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کر لینا ہی کافی ہے، اور زبان سے بھی الفاظ کہہ لیں تو بہت اچھا ہے۔ روزے کی نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ افطاری۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب ابر وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا چاہیے۔ بہتر ہے 3 منٹ کی احتیاط، بہرحال انتظار کر لینا چاہیے۔ کھجور اور خرما سے افطار کرنا بہت افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تراویح۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا، اور اگر محلے ہی میں جماعت نہ ہوئی ہو تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ اگر کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی سورتوں سے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن نہ سنیں، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے اور اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ جس شخص کی 2-4 رکعت تراویح کی رہ گئی ہوں
تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کرے۔ قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حرف کٹ جائیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدی کو۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر یا بیماری کے چھوڑا تو پھر ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی قضا کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر جو روزہ کے جملہ فضائل ہیں ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ امتحانات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار کرانا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ احادیث میں مذکورہ ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار جتنا ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن مل سکے۔ تھینک یو۔